بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دو بچوں کی ماں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی اور یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ جس جس نے بھی سنا انگلیاں دانتوں تلے دبا لیں، کیونکہ اس شکل سے معصوم نظر آنے والی سائمہ سے کسی کو ایسی امید نہیں تھی، کیونکہ بظاہر وہ بہت شریف اور نیک لگتی تھی۔ مگر ایسا قدم اس نے کیوں اٹھایا؟ یہ بات اس واقعے کے 2 سال بعد کھلی کہ اصل میں سائمہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا۔ پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، مجھے آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ندیم 30-32 سال کا ہو چکا تھا، مگر ابھی تک اس کی شادی نہ ہو سکی۔ وہ معمولی شکل و صورت کے ساتھ ساتھ رنگ کا بھی کالا تھا، بس ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے کہیں بھی بات نہیں بن پا رہی تھی۔ ندیم اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، جبکہ باپ کا اس کی بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا۔ ندیم کہیں ملازمت کرتا تھا اور اچھا خاصا کما رہا تھا۔ بالآخر ایک رشتہ دار کے توسط سے ندیم کا سائمہ کے ساتھ رشتہ طے ہو گیا اور کچھ ہی دنوں میں ان کا نکاح ہو گیا۔ اس نکاح کی دونوں طرف سے جلدی کی گئی، یعنی ندیم کی طرف سے بھی اور سائمہ کے گھر والوں کی طرف سے بھی۔ سائمہ کے گھر والے انتہائی غریب تھے، سائمہ کوئی جہیز وغیرہ نہیں لائی تھی، جبکہ ندیم کی ماں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، آپ کی بیٹی کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اور یہ ایک بہت اچھی سوچ تھی ان کی۔ خیر، سائمہ دلہن بن کر ندیم کے گھر آ گئی اور پھر ہر دیکھنے والے نے ندیم کے پہلو میں بیٹھی سائمہ کو کسی حور سے تشبیہ دی۔ یہ تو وہی مثال تھی کہ حور کے پہلو میں لنگور۔ سائمہ بہت خوبصورت اور کم عمر تھی، ندیم سے تو وہ 10-12 سال چھوٹی ہی ہوگی۔ ندیم کا گھر بس گیا تو ماں کو بھی سکون ہوا۔ شادی کے 1 سال بعد بیٹی پیدا ہوئی اور اس کے 2 سال بعد بیٹا۔ ندیم بہت خوش تھا۔ سائمہ کے ساتھ وہ ہر ممکن کوشش کرتا کہ سائمہ کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ ندیم کی اماں بھی اس کے بچوں کے ساتھ مصروف رہتی۔ راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ ہاں، اس دوران ایک بات قابل غور تھی کہ سائمہ کے میکے سے کبھی بھی کوئی اسے ملنے نہ آتا تھا۔ خود سائمہ بھی کئی مہینے میکے نہ جاتی۔ اس کی کیا وجہ تھی کوئی نہیں جانتا تھا اور نہ ہی کبھی کسی نے یہ جاننے کی کوشش کی۔ شادی کے 8 سال گزر گئے، بیٹی 7 سال کی جبکہ بیٹا 5 سال کا ہو چکا تھا۔ ندیم اکثر کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جاتا رہتا تھا اور کئی دنوں کے بعد لوٹتا۔ ماں بھی اب شوگر اور بلڈ پریشر کی مریضہ تھی، تو ایسے میں گھر بھر کی ذمہ داری سائمہ پر ہوتی۔ وہ سیاہ کرے سفید کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اور وہ کیا کر رہی تھی یہ بات بھی جلد ہی کھل گئی۔ ایک دن جب ندیم کام کے سلسلے میں دوسرے شہر تھا، سائمہ بچوں کو دادی کے حوالے کر کے اپنے عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی اور جاتے ہوئے اپنی ساس سے کہہ گئی کہ وہ اب ندیم کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ اس کا اور ندیم کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں تھا، وہ تو پہلے ہی کسی اور کو پسند کرتی تھی، مگر والدین کے مجبور کرنے پر اس نے ندیم سے شادی کی۔ مگر اب اس کا وہی عاشق اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے ندیم مجھے طلاق دے دے تو ٹھیک، نہیں تو وہ کورٹ کے ذریعے اس سے خلا لے لے گی۔ سائمہ کے بھاگنے کی خبر جس کو ملتی وہ ان کے گھر افسوس کرنے آ رہا تھا۔ ندیم کو بھی طلاق کر دی گئی، وہ بھی گھر آ چکا تھا۔ وہ کرتا بھی تو کیا، اس بیوی کے پیچھے کیا جاتا جو اس کی عزت کی دھجیاں اڑا کر جا چکی تھی۔
اس نے تو اپنی اولاد کا بھی نہ سوچا تھا۔ سائمہ نے ندیم سے طلاق کے لیے رابطہ کیا تو اس نے چپ چاپ اسے طلاق دے دی اور اس بگھوڑی عورت کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ اب دوسری طرف سائمہ نے اس آدمی سے شادی کر لی جس کے لیے اس نے اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ مگر شادی کے کچھ عرصہ بعد پتہ چلا کہ اس کا وہی عاشق پہلے سے شادی شدہ اور 3 بچوں کا باپ بھی تھا اور اس کے بیوی بچے اس کے اس کارنامے سے بے خبر تھے۔ مگر کب تک؟ سائمہ اور اس کا موجودہ شوہر کہیں کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے۔ سائمہ امید سے تھی وہ ایک بچی کے ماں باپ بنے تو تبھی اس کی پہلی بیوی نے اس کا جینا محال کر دیا۔ اس کی بیوی کے بھائیوں نے انہیں ڈھونڈ نکالا اور پھر اسے مجبور کر دیا کہ وہ سائمہ کو طلاق دے۔ اس کا بھی عشق کا بھوت اتر چکا تھا اور پھر وہی ہوا، وہ سائمہ کو چھوڑ کر واپس اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے پاس چلا گیا۔ یہاں سائمہ کے برے دن شروع ہوئے۔ اس کا مالک مکان اس کی کہانی جانتا تھا۔ اس نے سائمہ سے شادی کر لی اور سائمہ کے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ بھی نہیں تھی، کیونکہ اس کے گھر سے بھاگنے کے بعد اس کے میکے والے بھی اس سے ہر قسم کا رشتہ توڑ چکے تھے۔ آخر سائمہ نے مالک مکان سے شادی کر لی، جبکہ اس کی گود میں چند ماہ کی بیٹی بھی تھی۔ مگر مالک مکان نے شادی کے چند دن بعد ہی اس کی بیٹی کو بہانے سے لے جا کر آگے کہیں بیچ دیا۔ جب عورت تنہا ہو تو ایسے ہی بھیڑیوں سے ہر جگہ مل جاتے ہیں۔ جب سائمہ نے واویلا کیا تو اسے طلاق دے کر فارغ کر دیا۔ یہ سہارا بھی چھن گیا تو سائمہ نے کسی دارالامان کا رخ کیا۔ اب اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ اسے اپنے بچے ندیم اور اپنا گھر بہت یاد آتا جسے وہ خود چھوڑ کر نکلی تھی۔ ایک حماقت اور کھوکھلی محبت نے اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ ندیم کی ماں جیسے تیسے کر کے اس کے بچوں کو پال رہی تھی۔ سب نے ہی ندیم سے کہا کہ وہ شادی کر لے اپنے بچوں کے لیے، بوڑھی دادی کب تک بچوں کو سنبھالے گی؟ مگر ندیم نے یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ یہ صرف ندیم کے بچے ہیں اور ان کا خیال بھی ندیم ہی رکھے گا۔ جب ان کی سگی ماں انہیں چھوڑ کر جا سکتی ہے تو سوتیلی کیوں کر ان کا خیال کرے گی؟ اور ویسے بھی اب میرا عورت ذات سے اعتماد ہی اٹھ گیا ہے۔ ندیم کی بیٹی اب 11 سال کی تھی اور کافی سمجھدار ہو گئی تھی جب ایک دن ندیم کی ماں دنیا سے چل بسی۔ جب میت لے کر گھر سے نکلنے لگے تو برقعے میں ایک عورت گھر میں داخل ہوئی اور دہاڑے مار کر رونے لگی۔ وہ سائمہ تھی۔ اسے نہ جانے کیسے خبر ہوئی۔ وہ محلے کے چند معزز افراد کے پاس گئی اور اپنی غلطی کی معافی مانگتے ان سے درخواست کی کہ ندیم سے کہیں وہ دوبارہ اس سے نکاح کر لے۔ اب بچوں کو بھی ہم دونوں کی ضرورت ہے۔ مگر ندیم کا جواب سن کر وہ واپس چلی گئی جہاں سے آئی تھی۔ ندیم نے کہا کہ عورت کی عزت اور ذلت کے درمیان بس ایک قدم کا فاصلہ ہوتا ہے، اور جب وہ قدم ذلت کی طرف اٹھ جائے نا تو پھر وہی ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور سائمہ نے یہ قدم اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے اٹھایا تھا۔ میں اس کو ہرگز اپنی چھوٹی سی اور باعزت دنیا میں واپس نہیں لانا چاہتا۔ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے بچوں سے دور ہی رہے، کیونکہ ان کے لیے ان کی ماں اسی دن مر گئی تھی جس دن وہ اپنی محبت کو ممتا پر ترجیح دیتے انہیں چھوڑ کر گئی تھی۔ کیسی لگی آپ کو کہانی ضرور بتائیے گا۔